بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَأَسِرُّوا اور سرّا کرو یعنی چھپاؤ، اپنی بات کو کنسیل کرو، اپنی بات کو ہائڈ کرو. قولکم اپنی بات، او یا اجہرو جہرا یعنی کہ بیان کرنا، اسے پروکلیم کرنا، چھپانا نہیں. جیسے ہماری نمازوں میں کچھ جہری نمازیں ہوتی ہیں جو امام بلند آواز میں پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اور کچھ سری ہوتی ہیں کہ جس میں قرات جو ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے. تو سرارا یعنی چھپانا، اسے آواز میں کنورٹ کر کے نہیں کہنا، اور اجہرو یعنی اسے پروکلیم کرنا، اسے بولنا. تو اپنی باتوں کو یا تم چھپاؤ یا پھر ظاہر کرو یا پروکلیم کرو. انہ علیم بذات الصدور. انہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ عز و جل کی طرف جا رہی ہے. اللہ کیا ہے؟ علیم ہے، ہمیشہ کا علم ہے اس کا، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو تمہاری جو بات ہے، جو ایک تھاٹ ہوتی ہے، اب یہ ہم دیکھیں گے کہ اسرو اور اب اجہرو یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قول کے بارے میں. تو جب بات انسان جب کرتا ہے کہ جب اس کا ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، اس کی تھاٹس اس کے برین میں جاتی ہے، اور وہاں سے وہ تھاٹس ورڈز میں کنورٹ ہو کے وہ اظہار کرتا ہے، یعنی کہ جہرا کرتا ہے، یعنی بتاتا ہے، بیان کرتا ہے. تو چاہے چھپاؤ یا بتاؤ، اللہ تعالی تمہاری بات کو یعنی چھپی ہوئی بات کو جاننے والا یا ظاہر بات کو جاننے والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو علیم ہے بذات الصدور. بولنا بہت دور کی بات ہے، جب ایک تھاٹ تمہارے ذہن میں، تمہارے صدور میں آتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تمہارے پاس دو چوائسیز ہیں. ایک تو اسے ہائڈ کر لو یا دوسروں کو بتا دو. لیکن وہ پروسیس شروع ہونے سے پہلے جب ایک تھاٹ تمہارے قریب بھی آتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، وہ علیم ہے. بذات الصدور. ذات الصدور ذات کس کے لیے ہوتا ہے؟ یعنی کہ کچھ چیزیں، کچھ پوزیشنز، کچھ وہاں پر جو بھی چیز ہوتی ہے، کس کی؟ صدور کی. صدور از پلورل آف صدر. یہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، صدر یعنی پریسیڈنٹ، یعنی کہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ پارٹ. تو صدر اگر ہم نارملی دیکھیں تو اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے سینہ، چیسٹ. جس طرح دعا میں بھی ہم پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، تو وہ سینے کے معنی میں اور چیسٹ کے معنی میں ہوتا ہے. اصل میں یہ صدر ہوتا ہے آپ کا ہیڈ کوارٹر، یعنی آپ کی ذات کا وہ فیکٹر، وہ پارٹ کہ جو آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے، جس کے تھرو آپ کمانڈز ایکسیپٹ کرتے ہو، اور اس کے بعد آپ کے جو خیالات ہیں وہ یا تو ورڈز میں بدل جاتے ہیں، قول میں بدل جاتے ہیں، یا پھر افعال میں بدل جاتے ہیں، آپ کے اعمال میں بدل جاتے ہیں. تو یہ ہیڈ کوارٹر ہے آپ کا. یعنی صدور جو ہے اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک تھاٹ آیا، تھاٹ آنے کے بعد وہ پروسیس ہوا، اس کے بعد آپ اسے ہائڈ کرو یا آپ اسے بیان کرو. یہ دو چوائسیز ہیں. لیکن یہ سارا پروسیس ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ جب ایک تھاٹ شروع بھی نہیں ہوا تھا تب سے وہ علیم ہے. علامہ
یعنی وہی فعیل کے پیٹرن پر کہ اللہ تعالیٰ کی جو نالج ہے وہ ازل سے ابد تک ہے، ان لمیٹیڈ ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یہاں تک کہ ہمارے اندر کے جو چیزیں ہیں انہیں بھی جاننے والا ہے۔ تو یہ صدر جو ہے آپ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے دے آر ایموشنل پیپل، تو پھر وہ کہاں سے کمانڈز ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ اپنے ایموشنز کے ذریعے، ان کے ایموشنز ان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت نرم دل کے ہوتے ہیں، تو اپنے قلب کی طرف سے انہیں جو بھی آرڈرز ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا تو میں نے یہ کیا، تو یعنی پھر ان کا صدر کیا ہوا؟ قلب ہوا۔ کسی کا قلب ہوتا ہے، کسی کے جذبات یعنی ایموشنز ہوتے ہیں جو انہیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں، کسی کی عقل ہوتی ہے کہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور عقل سے مشورہ کرنے کے بعد ہی پھر وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کسی کا ڈیزائرز ہوتے ہیں یعنی شہوات ان کی کہ جو انہیں ڈکٹیٹ کرتی ہے، ان کی جو ڈیزائرز ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں پہچان نہیں کرتے ہیں، کسی کا علم ہوتا ہے، نالج ہوتی ہے جو ان کا صدر ہوتا ہے، کسی کا نفس ہوتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ ہر انسان کے لیے یہ صدور ہے، ہر انسان کا ایک صدر ہے، ایک ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے وہ اپنے لیے احکام لیتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، اور پھر انسانوں کے لیے جمع ہو گیا صدور۔ تو چاہے وہ آپ کے قلب میں جانے والا ایک دل کا کوئی ایک بات ہو، چاہے وہ آپ کے جذبات ہوں، ایموشنز ہو، چاہے وہ آپ کی عقل ہو، انٹلیکٹ ہو، آپ کے ڈیزائرز ہوں، یا آپ کا علم ہو، یا آپ کا نفس ہو، کسی کے بھی ذریعے آپ بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور آپ کا عمل جو ہے اس کے مطابق ہے تو وہ آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہ آپ کا صدر ہے۔ تو وہاں تک بات جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے علیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں بات کو دل میں رکھو یا بات کو بیان کر دو، کھل کر بول دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو تمہارے صدور میں جو بھی چیزیں ہیں، اب کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں؟ آپ کے ارادے ہوتے ہیں، آپ کی نیتیں ہوتی ہیں، آپ کے تفکرات ہوتے ہیں یعنی تھاٹس ہوتے ہیں، آپ کے اسرار ہوتے ہیں جو یہاں پر اسر روح ہے، یعنی آپ کے سیکریٹس ہیں، آپ کے عزائم ہیں، آپ کے یعنی آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کے گولز ہیں، آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، جو بھی چیز آپ کے صدر میں جا رہی ہے وہ داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتے ہیں۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ بولیں یا نہ بولیں۔ یہ آیت جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حساب سے یہ مشرکین کے لیے نازل ہوئی تھی، کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دے رہے تھے دین کی، تو تب یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموش ہو جاتے تھے اور تنہائی میں اپنے بتوں کے ہی بارے میں they were very dedicated، اور بات کر کے کہتے تھے کہ زور سے نہیں بولو بتوں کے بارے میں کہ ہماری جو محبت ہے ہمارے بتوں کے ساتھ، تو زور سے نہیں بولو کہیں الہ محمد سن نہ لے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو الہ ہے وہ سن نہ لے کہیں کہ ہماری محبت ابھی تک ہمارے بتوں کے لیے ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا کہ یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں، آپ کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں، اکیلے میں اس طرح کہتے ہیں اور آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، کہ جو باتیں ہیں تمہاری، چاہے اچھی ہیں چاہے بری ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم ایک دم خاموشی سے بولو گے تو ہم تک وہ بات نہیں آئے گی، بلکہ تمہارے تو دلوں کی باتیں ہیں ہم جانتے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اچھا، سبحان اللہ، اب یہ دو آیتوں میں تین اسماء الحسنی آ گئے ہیں، ایک تو علیم ہے اور اس کے بعد دو اور آ رہے ہیں۔
آیت نمبر 14، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. تو تم لوگ مجھ سے بات چھپا رہے ہو، مجھ تک تو ہر بات آتی ہے، میں ذات صدور کو جاننے والا ہوں. اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا یعلم من خلق، کہ کیا وہ نہیں جانے گا کہ جس نے تخلیق کی ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے. استفہام لا نافیہ، تو یہ جملۃ الاستفہامیہ ہو گیا. الا یعلم، کیا وہ نہیں جانے گا. جانے گا اس لیے کہ یہاں پہ علامت المضارع آ گیا ہے یا. الا یعلم من، جس نے، خلق، جس نے تخلیق کی ہے، جب کہ واو حالیہ، جب کہ وہ ہے اللطیف الخبیر. سبحان اللہ. لطیف جو ہے، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے لطیف، اس کو ہی اگر ایکسپلین کرنا جائے تو 3 گھنٹے کی کلاس بھی ناکافی ہے. یہ اس کی جو ٹرمینالوجی ہے، یہ اس کے اندر جو مطالب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الخبیر بھی آ گیا ہے، جو قرآن میں موسٹلی یہ دونوں کی ہی پیرنگ ہوتی ہے. تو پھر بھی جتنا بھی ہو سکے گا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ آن می کہ اتنے تھوڑے سے ٹائم میں سمجھاؤں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے کہ جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تو کیا وہ نہیں جانے گا کہ جس نے تمہیں بنایا ہے، جب کہ وہ اللطیف اور الخبیر ہے. اللطیف جو ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں. جس طرح کے رب کا ہم نے معنی دیکھا تھا کہ بٹوین 12 to 14 ایڈجیکٹیوز ہم لائیں گے تو بھی رب کا حق ادا نہیں ہوگا. اس طرح کچھ الفاظ قرآن کے ایسے ہیں کہ اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ ہم ان کا لٹرل ٹرانسلیشن کریں. لطافہ، اس کے مطالب بہت سارے ہیں. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح ریلیٹ کرتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، یہ جو لطیف ہے، ایک تو یہ اس کی صفات میں سے ہے اور ایک افعال میں سے ہے، دونوں ہی طرح یہ. لطیف ہم کچھ نارملی ہم ایسا ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ نرم ہے، بہت نرمی سے معاملہ کرنے والا ہے، اس کے ساتھ بہت ہی مائنیوٹلی، بہت ہی محبت کے ساتھ کوئی کام کرنا، بہت ہی لائٹ، اتنا لائٹ کہ اسے فیل بھی نہ کیا جا سکے. پھر اس میں ایک پازیٹیوٹی آتی ہے کہ نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا، اور ایک مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ درگزر کرنا، یعنی اگنور کرنا. پھر ایک مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دم ڈیلیکیٹ ہونا، جیسے اردو میں بھی یہ ورڈ آتا ہے لطف، کہ لطف و کرم کیجئے، اس کے ساتھ کرم آتا ہے کہ یعنی نوازش کیجئے، مہربانی کیجئے اور نرمی کا معاملہ کیجئے. پھر اسی سے ہوتا ہے ایک لطیفہ. لطیفہ کسے کہا جاتا ہے؟ انگلش میں ایک ورڈ ہے جوک، اس کا ٹرانسلیشن جوک سے کیا جاتا ہے، بٹ دس از ناٹ جوک، کیونکہ انگلش کا جو جوک ہوتا ہے وہ ہر قسم کے لیے ایک جنرل کیٹیگری کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہ جو لطیفہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اتنی گہری بات اور باریک سی بات، ہلکی پھلکی بات کہ جس پر آپ مسرور ہو جائیں، جس پر آپ فرحہ ہو جائیں، اس کا وہ مطلب ہوتا ہے. پھر ایک ہوتا ہے لطافت. لطافت یعنی ذوق رکھنا، ایک ٹیسٹ رکھنا. جیسے کہتے ہیں اس کا بہت گڈ ٹیسٹ ہے ڈریسز میں، اس کا فیشن میں بہت زبردست ٹیسٹ ہے، اسے لطافت کہا جاتا ہے. تو نزاکت اینڈ سٹل ہونا، سافٹنس کسی چیز میں، اور ایزی گوئنگ ہونا، کہ جو ویری ویری اپروچیبل ہو، آپ کو خوف نہ آئے، اور باریکی کے ساتھ معاملہ کرنے والا، تو اسے کہا جاتا ہے اللطیف، اور یہ پیٹرن پر ہے فعیل.
ہمیشہ یہ ایسے ہی رہتا ہے، فعیل. ٹھیک ہے. خبیر کا مطلب ہوتا ہے خبرہ، ویل انفارمڈ، کہ جس کو ہر چیز کی خبر ہو. اب جب لطیف خبیر کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کا معنی جو ہے وہ اور زیادہ براڈ ہو جاتا ہے. اچھا، قرآن میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنے دو دو ناموں کو چوز کرتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نام دوسرے نام کو کمپلیمنٹ کرتا ہے، انہینس کرتا ہے. اور جب دونوں ملتے ہیں تو اس میں اور زیادہ گہرائی آ جاتی ہے، بہت زیادہ وسعت آ جاتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے، ویسے تو ہم پورا نہیں سمجھ سکتے اتنے کم وقت میں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ دونوں کا مطلب ہم سمجھ پائیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے صفات میں سے یہ کیا ہے. تو وہ اپنی صفت میں، اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں ایک خاصیت رکھتے ہیں کہ جسے لطافت کہتے ہیں، یعنی نرمی کا معاملہ، کسی کو پکڑنے کا معاملہ، کسی کا محاسبہ کا معاملہ، یعنی ریکمپنسیشن کا. تو اللہ کے لطف کے لیے تھوڑی کچھ احادیث ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں، جس سے مطلب تھوڑا اور واضح ہو جائے گا. تو احادیث لطف اللہ، یعنی لا محاسبہ علی التفکیر، کہ اللہ تعالی جب ہمارے ڈیڈز لکھتے ہیں، جب ہمارے لیے ہمارے جو ریکارڈز ہوتے ہیں اعمال کے، تو ان میں سے کچھ احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا میری امت کے لیے. تو وہ کیا تھی کہ جو وسپرز آتے ہیں میری امت کے دلوں میں، اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہ ہوگا، یعنی انہیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی انلیس کہ وہ اپنے خیالات کو ایکشنز میں کنورٹ نہ کریں. تو یعنی خیالات پر اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں رکھتے ہیں. دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھی ہمارے دلوں میں ایسے خیالات، ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمیں بہت خوف آتا ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کریں، کیا ہماری پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت تمہارے دلوں میں ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایمان تو ہمارا جس طرح ہوتا، ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تو یہ تمہارے عقیدے کی، تمہارے ایمان کی ایک سائن ہے یہ، کہ تمہارے دلوں میں وسواس آئے. لیکن جب تک کہ ایک بندہ اس کے اوپر عمل نہ کرے، اس کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے. پھر ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے ملائکہ سے کہ اگر میرے بندے یہ ارادہ کریں کسی برے کام کا، کوئی بیڈ ڈیڈ کا، تو اسے نہ لکھو، اس وقت تک نہ لکھو کہ جب تک وہ اسے کمٹ نہ کر لے. اور اگر وہ اسے کمٹ کر لے تو تھوڑا سا وقت دو تاکہ وہ توبہ کر لے. اور پھر بھی وہ توبہ نہ کرے تو اس کے لیے ایک بیڈ ڈیڈ لکھو. لیکن اگر میرا بندہ نیت کرے کچھ اچھے کام کی، لیکن اسے ابھی تک عمل نہیں کیا ہے اس نے، تو اس کے لیے ایک گڈ ڈیڈ لکھ دو. لیکن اگر وہ کر جائے وہ گڈ ڈیڈ، تو پھر اس کے لیے 10 ریوارڈ لکھ دو، 10 نیکیاں لکھ دو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مواخذہ کا معاملہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو کتنا ویلیو دیتے ہیں اور کتنا پریشیس سمجھتے ہیں، کتنا قیمتی سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہم سے وہ معاملے کو اپنے تک لے جاتے ہیں اور اپنے پاس ریکارڈ کرواتے ہیں ملائکہ سے. تو دس از این ایگزامپل آف اللہ تعالیٰز لطف، کہ وہ لطیف ہے، وہ ہمیں پکڑتا نہیں ہے. جیسے ہی ہم گناہ کرتے ہیں اسی وقت اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، ہمیں وقت دیتا ہے. لطیف کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انویزیبل ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح ابھی ہم
یہاں پر بیٹھے ہیں ہم لوگوں کو، ہم بہت اچھے سے بریتھ کر رہے ہیں، ہم سانسیں لے رہے ہیں، اور یہ سانسیں کس وجہ سے ہیں؟ ہوا کی وجہ سے. لیکن ہوا کو ہم نہیں دیکھ سکتے، آکسیجن کو ہم نہیں دیکھ پاتے. تو یعنی انویزیبلی اتنا آپ کو کمفرٹ دے، اتنی آپ کی لائف کو ایزی کرے، لیکن نظر نہ آئے، آپ محسوس بھی نہ کر سکیں. آپ کی زندگی میں بہت بڑے بڑے پرابلمز آئیں، آپ اتنے بڑے بڑے امتحانوں سے گزرے کہ آپ کو ایسا لگے کہ بس اب تو یہ اینڈ ہو گیا ہے، اب اس کے بعد تو بہت یہ بڑی مصیبت ہے. لیکن وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے نکال لیتے ہیں، ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور جب بعد میں ہم سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللطیف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، کہ جس نے محسوس بھی نہیں ہونے دیا ہمیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے انویزیبلی. اور جب ہم بہت زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں تو تب تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود دعا مانگنا بھول جاتے ہیں، کیونکہ مڈل آف دی اسٹارم جو ہوتا ہے بندہ، تو اگر اسے یاد رہے تو دعا کرے، اگر یاد نہیں رہتا ہے تو اس کے باوجود بھی اللطیف اس کے ساتھ ہے، انویزیبلی اس کے ساتھ ہے. اور وہ اس طرح اپنے بندے کو مشکلات سے نکالتا ہے کہ جیسے کہ لطف یعنی انویزیبل، بہت باریکی سے. پھر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملات اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے چیلنجز جانتے ہیں، اور ہمارے ویک پوائنٹس جانتے ہیں. جیسے ہم لوگ کچھ کام کرتے ہیں کسی کے لیے، تو بہت زیادہ یہ پاسبل ہے کہ سامنے والا ہمارے اس کام کو ہمارے نیت کے حساب سے نہ لے. کبھی کبھی کتنی بڑی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. ہم کچھ کام کرتے ہیں کسی کے لیے تو وہ الگ ہی زاویے سے، الگ ہی پرسپیکٹیو سے لیتے ہیں اس چیز کو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں کچھ اور نیت تھی، ہم اچھا کرنے جا رہے تھے، لیکن وہ اس طرح سے شیپ اپ ہو گیا کہ وہ سارا میس ہو گیا. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں کو، ہمارے افعال کو لوگ جو ہے ظاہری شکل میں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہری شکل میں نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی نیت کی وجہ سے دیکھتے ہیں. ہم نے کس محنت سے وہ کام کیا ہے، ہمارے لیے کتنا ڈیفیکلٹ تھا، ہمارے چیلنجز کیا تھے، ہمارے ویک پوائنٹس کیا تھے، اس کے باوجود بھی ہم نے جو ایک عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہمارے اعمال کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ایک مجھے بہت ایک اچھی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کوئی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ یا پھر کوئی امام ہے، تو بس مجھے وہ مخ یاد رہ گیا کہ یہ اللطیف کا جب وہ پڑھ رہے تھے کہ اللطیف کا کیا مطلب ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کس طرح ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک بار میں مسجد کے باہر سو رہا تھا تو کسی نے بہت زور سے میرے پیٹ پر مارا، تو میں تکلیف کی وجہ سے اٹھ گیا اور میں نے کروٹ لے لی. تو جب کروٹ لے کے میں تھوڑا سا وہ جگہ سے ہٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے کسی نے بہت بری طرح میرے بیک پر مارا. تو مجھے اب غصہ آ گیا، اتنا غصہ آ گیا کہ پہلے تو چلو ہو سکتا تھا میں راستے میں ہوں، اب تو میں ہٹ گیا، اس کے باوجود بھی یہ انسان مجھے مار رہا ہے. تو میں غصے کے مارے اٹھا اور میں نے دیکھا تو جس نے مجھے مارا تھا وہ ایک بلائنڈ آدمی تھا، وہ ایک اندھا آدمی تھا. تو جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ وہ اندھا ہے، میرا سارا غصہ ختم ہو گیا. تو سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ لطف کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمالوں کو اور تمام نیتوں کو اتنے لطف کے ساتھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کتنے کمزور ہیں، ہم کتنے ویک ہیں. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت سے اندھے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اتنے اعمال جو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہمارے اعمال کو بہت بہت پریسٹیجیس سمجھتے ہیں، بہت قیمتی سمجھتے ہیں، اور ملائکہ کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے یہ عمل کیا ہے. تو دس از ون ایگزامپل آف اللطیف. اللطیف کا پھر ایک اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت، اب کیونکہ یہ خبیر کے ساتھ آیا ہے اس لیے پھر اس کا ایک رخ جو ہے وہ خبیر کی طرف ہوگا، کہ ہماری اس طرح سے خبر رکھتا ہے کہ وہ مائنیوٹ ڈیٹیلنگ اس کو پتہ ہوتی ہے.
باریک سے باریک چیز اسے ہماری پتہ ہوتی ہے. اب جیسے کہ یہ سورہ کہف میں یہ ورڈ یوز ہوا ہے کہ جب اصحاب کہف 309 سال کے بعد جب نیند سے بیدار ہوئے تو ان میں سے جو لیڈر تھا تو اس نے کہا کہ جاؤ باہر جاؤ اور یہ ورقہ لے جاؤ، یعنی یہ نوٹ لے کر جاؤ اور کچھ حلال کھانا لے کے آ جاؤ. تو تب انہوں نے کہا وَلْيَتَلَطَّفْ لطف. تو اس سے کیا مطلب تھا ان کا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ تم جاؤ اور کیا کرو، بہت خاموشی سے جاؤ، بہت سیکریٹلی جاؤ اور اس طرح سے خبر لو سارے زمانے کی، کیونکہ وہ لوگ تو اس وقت سوئے تھے کہ جب بادشاہ جو تھا بہت ظالم تھا اور ان کے ایمان کا دشمن تھا. تو خاموشی سے دیکھو اور اس طرح سے اتنے انویزیبلی تم جاؤ کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ یہاں پر ہیں. تو انہوں نے یوز کیا وَلْيَتَلَطَّفْ. تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ کیا ہے. اچھا، اب ہم دیکھیں گے خبیر، خبرہ، انفارمیشن. اور ساتھ ہی ساتھ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا علیم. ایک ہوتی ہے خبر یعنی انفارمیشن، اور ایک ہوتا ہے علم یعنی نالج. اللہ تعالی خبیر ہے، لطیف ہے اور ساتھ میں علیم ہے. تو خبیر اور علیم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خبر از انفارمیشن اور علیم از جس کے پاس نالج ہے. تو دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ انفارمیشن جو ہوتی ہے عام ہوتی ہے، پبلک ہوتی ہے، لیکن علم جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو امام مالک تھے رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بار کہا تھا، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، العلم یؤتی ولا یاتی. جب عباسی خلیفہ ہارون الرشید ان کے پاس آئے تھے اور انہیں کہا تھا کہ آپ بغداد آئیں میرے پاس اور مجھے علم سکھائیں. تو تب انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، یا امیر المومنین ان العلم یؤتی ولا یاتی. علم وہ ہے کہ جس کے پاس جانا پڑتا ہے وہ آپ کے پاس نہیں آتا. تو خبر جو ہے آپ کے پاس آتی ہے، علم جو ہے آپ کو اس کے پاس جانا ہوتا ہے. اب خبر جو ہے، یہ جو آج کل کا زمانہ میڈیا کا زمانہ ہے کہ خبریں ہی خبریں ہوتی ہیں. خبروں کے ذریعے وہ ایک معاملے کو کسی طرح سے بھی ٹویسٹ کرتے ہیں، کسی طرح سے بھی مینیپولیٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. اس صحیح کو غلط کو لٹمس ٹیسٹ دینے والا، اسکین کرنے والا ہوتا ہے علم. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ یہ ساری خبروں کو بتا سکتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ جو غلط چیزیں ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر کے ردی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس علم ہے تو. تو اللہ تعالیٰ الخبیر یعنی اللہ تعالیٰ ہماری ہر قسم کی خبر رکھتے ہیں، لیکن کس طرح سے رکھتے ہیں؟ لطیف، باریک سے باریک خبر رکھتے ہیں، ہر معاملے کی خبر رکھتے ہیں. ہمارے دلوں کے حال کی، ہمارے ذہن کے تفکرات کی، ہمارے نفس کی، ہمارے شہوات کی، ہمارے ویک پوائنٹس کی، ہمارے چیلنجز کی، ہمارے ٹیسٹ کی، ہر طرح کی خبر رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں لطافت کا. یہ جو لطیف ہے یہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام جب آخر میں اینڈ میں ساری اسٹوری اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں اسے، تو احسن القصص کہا گیا ہے سورہ یوسف کی ان کی ساری اسٹوری کو. تو احسن القصص کے اینڈ میں جب ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو تب یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ جو میرا رب ہے وہ کیا ہے؟ لطیف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس طرح سے معاملہ کیا ہے کہ سب سے پہلے، اب اگر ہم دیکھیں گے کہ لطیف اگر
بہت ہی کسی کی زندگی بہت ہی خوشحال ہے، بہت خوشیوں میں ہے، اور پھر ہم کہیں گے وہ لطیف ہے. لیکن یہاں تو یوسف علیہ السلام اتنے سارے اسٹرگلز کے بعد اور اتنے اسٹیجز سے ہارڈ شپ کے گزرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک میرا رب لطیف ہے. تو جیسے کہ بچپن میں اپنے والد سے دور ہو گئے، اس کے بعد کنویں میں ڈالے گئے، اس کے بعد پھر سلیوری مارکیٹ میں گئے، وہ اس کے بعد ان کے اوپر اور عورت کا فتنہ آیا، ان کے اوپر الزام لگایا گیا، پھر ان کو کرمنلز کے ساتھ ڈنجن میں رکھا گیا، جیل میں رکھا گیا. اتنے سارے اسٹیجز کے بعد جب وہ منسٹر بنے، کہاں کے منسٹر کے اپنے آپ میں سب سے بڑا امپائر جو ایجپشین امپائر تھا اس کی منسٹری میں پھر انہیں رتبہ ملا، تو تب وہ کہتے ہیں کہ بے شک میرا رب لطیف ہے. تو یہ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہر اس طرح سے چیزیں کریں جو آپ کے دل کو بھائیں، آپ کی آنکھوں کو بھائیں. لطافت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایسے آپ کو ٹیسٹ سے گزارنا، اس طرح سے گزارنا کہ اسے پتا ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے، لیکن وہ ٹیسٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر یوسف علیہ السلام یہ سب اسٹیجز سے نہیں گزرتے تو آہستہ آہستہ ہر ایک نیگیٹو چیز جو ان کی زندگی میں ہوئی، ایک پازیٹیوٹی آئی، پھر ایک نیگیٹیوٹی ہوئی تو ایک پازیٹیوٹی آئی. تو یہ اسٹیجز سے اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو گزارتے ہیں اور اس کے ہائیسٹ پوٹینشیل تک لے جاتے ہیں، دیٹ از لطف، دیٹ از باریکی، سٹل مینر میں اپنے بندے کے لیے ہمیشہ موجود ہونا، وہ ہے لطیف. اور خبیر پھر اس طرح کہ وہ اپنے بندے کی اس طرح سے خبر رکھتا ہے کہ کوئی باریکی نہیں چھوڑتا، ہر طرح سے اس کی خبر رکھتا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ علیم ہے، وہ دلوں میں ایک سوچ آنے سے پہلے اسے پتہ چل جاتی ہے. تو الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، تو کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے. یعنی ہر ایک مشینری کا جو ایک مینوفیکچرر ہوتا ہے، جو جس چیز کو بناتا ہے وہی اسے بہتر جان پاتا ہے. ہمارے گھر میں کوئی مشین خراب ہوتی ہے تو ہم خود نہیں اسے ریپیئر کرنے بیٹھ جاتے، ہم مینوفیکچرر کے پاس لے جاتے ہیں، کیونکہ اس نے بنایا ہے، اسے پتا ہے یہ ڈیفیکٹس کیوں ہو رہا ہے، یہ پرابلم کیوں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے دلوں کو بنایا ہے، ہماری شخصیتوں کو بنایا ہے. تو کیا اس سے زیادہ کوئی ہم خود نہیں جانتے اپنے آپ کو جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے. جس طرح کی سورہ یوسف میں ان کی سٹوری میں انہیں خود نہیں پتا تھا کہ ان میں کیا کیا ٹیلنٹ ہے، وہ کیا بن سکتے ہیں. وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک لاڈلے سے بیٹے بنے ہوئے تھے وہاں پر، تب کیا انہوں نے سوچا تھا کہ ایک دن میں یہاں کا منسٹر بنوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے لطافت کے ساتھ ان کو ہر اسٹیجز سے گزارا. تو اسی طرح ان کے ساتھ ہی نہیں، پروفٹس کے ساتھ نہیں، بلکہ بعباد ہی اپنے ہر عبد کے ساتھ اللہ تعالیٰ لطیف ہے. تو ہماری زندگیوں میں بھی اگر ہمیں کہیں لگتا ہے کہ اتنا ٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ موجود ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، لطافت کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ. اور ہمیں آج اس وقت جس ٹیسٹ کا سامنا ہے، چاہے وہ ٹیسٹ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے ریلیشنز کے تھرو ہو، چاہے سچویشنز کے تھرو ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایک لطافت کے ساتھ ہمیں ہمارے ہائیسٹ پوٹینشیل تک پہنچاتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے 2 آیتیں کر لی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سے یہ عبادت کو، ہم سے اس جہاد کو قبول کر لے، اور ہماری زندگیوں میں ہمیشہ وہ لطافت کے ساتھ موجود رہے، ہمارے ہر معاملے لطافت کے ساتھ کرے اور ہماری پکڑ نہ کرے. آمین یا رب. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.